کا اجالا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے سارے مہینے۔ جناب رحمت سحر کراچی اسٹوڈیو سے دوسرے مقابلے کا 7واں راؤنڈ اور دہن میں زباں تمہارے لیے تقریری مقابلہ ہے، جس میں کالجز اور یونیورسٹیز کے طلباء و طالبات اور دیگر طلباء و طالبات کو موقع دیا گیا ہے کہ وہ آئیں اور یہاں تقریر کریں اپنے موضوع سے متعلق، اور بہت اچھے انداز میں اب تک میں نے دیکھا ہے کہ گزشتہ 6 راؤنڈز میں تمام طلباء و طالبات نے اپنی اپنی کوششوں کے مطابق، اپنے مواد کے مطابق اور اپنے تلفظ جتنا ممکن تھا ان سے، انہوں نے اس کو بہتر طور پر پیش کرنے کی کوشش کی۔ آج بھی وہی سلسلہ ہے انشاءاللہ، اور دیکھتے ہیں آج کس عزم کے ساتھ یہاں شرکاء موجود ہیں، کیسی تیاری کے ساتھ موجود ہیں۔ یہ تو حالات اور وقت بتائے گا کہ آیا ان کی کیسی تیاری ہے اور کس طرح کا ان کا مواد ہے۔ آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف شخصیات ماشاءاللہ، تدریس سے بھی آپ لوگوں کا، آپ حضرات کا تعلق رہا ہے، تقریر سے بھی، تحریر سے بھی ماشاءاللہ، تحقیق سے بھی، یہ تینوں حضرات ہمارے ساتھ تشریف فرمائے۔ پہلے ہمارے جج ہیں ڈاکٹر محمود غزنوی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے محترم جناب شاہد مسرور صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ہمارے تیسرے جج ہیں رضوان زیدی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت اچھا لگتا ہے جب آپ لوگ دیکھتے ہیں، بچوں کو سنتے ہیں اور اپنے وقی مشاہدے اور مطالعے کی روشنی میں ان کو نمبر دیتے ہیں۔ آپ کی اجازت سے مقابلے کا آغاز کر رہا ہوں، آپ تینوں کی اجازت سے۔ ربیزہ خبیب پہلی شریک آج کے مقابلے کی، ربیزہ خبیب تشریف لائیں اور آج کے موضوع محبت الہی پر اپنی تقریر کریں۔ السلام علیکم۔ نہ ثبوت ہے نہ دلیل ہے، میرے ساتھ رب جلیل ہے، تیرا نام کتنا مختصر، تیرا ذکر کتنا طویل ہے۔ صدر علی وقار، میں اپنی تقریر کا آغاز ایک سوال سے کرنے کی خواہش رکھتی ہوں۔ ہماری زندگی کا نصب العین کیا ہے؟ جناب اعلیٰ، سامعین میں سے بعض لوگوں کا مقصد محض اقتدار حاصل کرنا ہے تو کسی کا کسی اعلیٰ عہدے پر برجمان ہونا، کسی کا مقصد اول اپنے والدین کو فخر محسوس کروانا ہے تو کسی کا فلاں اداکار سے ملاقات کرنا ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم میں سے 1% لوگ بھی ایسے نہیں جن کے دل سے میرا یہ سوال سننے کے بعد ایک آواز نکلی ہو، اور وہ ہو محبت الہی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم جانتے ہی نہیں کہ محبت الہی دراصل ہے کیا۔ اس رب کی خاطر ہر ناجائز خواہش کو سولی چڑھانا ہے محبت الہی، عروج کی بلندی پر پہنچ کر رب کو یاد کر کے اشک بہانا ہے محبت الہی، اپنی نیند قربان کر کے راتوں میں اللہ سے گفتگو کی طلب ہے محبت الہی۔ جب کر سکو جہاد بن قلب، جہاد بن لسان، جہاد بن سیف، جب ہے محبت الہی۔ جب بن جاؤ راہ اسلام میں مسکان خان کی طرح اور انتہا پسندیداؤں کے سامنے بلند آواز سے کہہ دو اللہ اکبر، وہ کرتب ہے محبت الہی، اور جس کی وجہ سے خود خدا کی یاد بس جائے دل میں تمہارے، یہ ہے محبت الہی۔ صدر علی وقار، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، کہہ دو بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو پھر جناب اعلیٰ، آج ہم اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں، کیا ہم میں ہے کوئی بلال حبشی جیسا جس نے ہزاروں مشکلات اور تکالیف برداشت کی پر دامن مصطفیٰ نہ چھوڑا؟ کیا ہم میں ہے کوئی طارق بن زیاد جیسا جس نے جلا دیں کشتیاں جہاد کی خاطر؟ اور کیا ہم میں ہے کوئی میرے نبی جیسا جس نے معاف کر دیا ہند بنت عتبہ کو میرے اللہ کی خاطر؟ جناب محترم، آج کا مسلمان محبت الہی چھوڑ کر محبت دنیا میں کھو بیٹھا ہے۔ اس نے ہر وہ کام کیا جس پر خدا نے روک لگائی۔ جی ہاں، آج کا مسلمان جھوٹ بولتا ہے، آج کا مسلمان نشوں میں مبتلا ہے، آج کا مسلمان جوا کھیلتا ہے، اور آج کا مسلمان نہ جانے کیا کچھ اپنی خوشی کی خاطر اس رب کو ناراض کرنے میں کر دیتا ہے۔ آج کے مسلمان کا ضمیر اس کے نفس کے آگے ہار گیا ہے۔ پھر کیا رہا ایمان اور کیا رہی محبت الہی؟ شکریہ۔ ماشاءاللہ، بڑا نیچرل اور خوبصورت انداز، اور جیسے ہی انہوں نے مختصر کہا اور جیسے ہی برجمان کہا، فوراً ججز کا
قلم جو ہے وہ جنبش کرنے لگا اور اس نے فوراً یقیناً ان سے اس بات پر رائے لیں گے اور یہی بہتر بتائیں گے اس کے حوالے سے. اگلے جو شریک ہیں حذیفہ ملک نام ہے اور تشریف لائیں. محبت الہی یا ایھا الذین آمنوا اشد حبا للہ، اے ایمان والو اللہ سے شدید محبت کرو. قرآن کا بھی یہی تقاضا ہے. بسم اللہ. اجازت. صدر علی وقار، اللہ کی ذات ہی وہ ذات ہے جو رحمان بھی رحیم بھی ہے، جو ساری مخلوق کا خالق اور نگہبان بھی ہے، جو اپنے بندے سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے. وہ ایک پل کے لیے بھی اپنے بندے سے غافل یا دور نہیں رہتا. اسی لیے قرآن مجید میں فرماتے ہیں میں تمہاری شہرت سے بھی قریب ہوں، تم میری قربت اور نصرت کے طلبگار ہو، میرے فرمانبردار ہو. یہی صراط مستقیم، یہی توحید ہے. صدر علی وقار، اللہ کی کبریائی پر، اس کی رحمت و عظمت پر کامل یقین، ماں سوائے اس کے کسی کو حاجت روا مشکل کشا نہ ماننا اور کسی سے خیر و برکت نہ مانگنا ہی توحید ہے. اور جس دل میں یہ ایمان موجود ہو تو بندے کو خالق سے اس طرح قریب اور آشنا کر دیتا ہے کہ وہ زمانے کے غم و الم سے اس طرح بے خوف اور بیگانہ ہو جاتا ہے جیسے رب کا فرمان ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بقول شاعر مشرق دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. صدر علی وقار، رب کی لذت آشنائی کا مشاہدہ کرنا ہو تو آتش نمرود پہ خلیل اللہ کو دیکھو جو ذرا بھی مغموم نہیں. مکے کی تپتی ریت پر بلال حبشی کو احد احد کہتے ہوئے دیکھو. اصحاب رسول خبیب اور زید کو یہ کہہ کر موت کو گلے لگاتے ہوئے دیکھو. اگر قارون کی دولت زمانے بھر کا مال و زر ہمیں اسلام کے بدلے ملے ہم تھوک دیں گے اس پر. اگر خدا کی وحدانیت کا یقین دیکھنا ہو تو اس کی محبت کی انتہا دیکھنی ہو تو نواسہ رسول کو اپنا سارا کنبہ لٹاتے ہوئے دیکھو. صدر علی وقار، عجب چیز ہے لذت آشنائی. نہ مال و زر، نہ کھانے کی فراوانی، نہ لاؤ لشکر، نہ سامان جنگ کی فراوانی. بس حکم خدا ہے کہ باطل سے ہے زور آزمائی. بس وہ شمع توحید کے دیوانے، وہ شمع رسالت کے پروانے نکل آتے ہیں. وہ دشمن کے کثرت لاؤ لشکر اور ہتھیاروں کو کیا جانے. ارادے جن کے پختہ ہو نظر جن کی خدا پر ہو تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. صدر علی وقار، پھر تاریخ شاہد ہے میدان بدر سے لے کر فاران کے پہاڑوں تک نہ صرف کلمہ حق کی صدائیں گونجی، نہ صرف 22 لاکھ مربع میل تک توحید کا پرچم لہرایا، نہ صرف کیسر و کسرا کے خزانے ان کے قدم چومنے لگے. صدر علی وقار، اگر قرب خدا کی لذت اور عشق مصطفیٰ کا جامع سرور دیکھنا ہو تو امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام جعفر صادق جیسے دین عمل کے روشن ستاروں کو دیکھو جو قید و بند کی صحبتیں جھیل کر جہاں کی پرواہ کیے بغیر ظالم ایوانوں میں کلمہ حق بلند کرتے رہے اور یہ کہہ گئے توحید تو یہ ہے خدا حشر میں یہ کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. شکریہ. واہ واہ واہ، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. آخری آج کی ہماری کنٹسٹنٹ کا نام ہے مہنور نہال. تشریف لائیں اور آج کے موضوع محبت الہی پر اپنی تقریر کریں. مہنور نہال اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محبت الہی دراصل نام ہے الفت خدا کا. جی ہاں، اللہ محبت ہے، اللہ حقیقت ہے اور حقیقت ایک تلاش ہے جو ازل سے ہمارے اندر ڈال دی گئی ہے. اس تلاش کا راستہ سرابوں سے گزر کر محبت کے تحت طے ہوتا ہے. پھر چاہے راکھ ہو یا خاک، آنسو ہو یا مسکان، نرمی ہو یا سختی، سردی ہو یا گرمی، سمندر ہو یا پہاڑ، بنا ہو یا خفا، غرض یہ کہ ہر لمحہ محبت الہی سے معمور رہے گا. بے شک اللہ کی محبت سے دونوں جہاں مل جاتے ہیں. یاد رکھو آزمائشوں کے بعد ہر ٹوٹی ہوئی امید ہمیں رب سے جوڑتی ہے. اور اس وقت اللہ سے قطرہ نہیں سمندر مانگو، بہتر نہیں بہترین مانگو. اللہ سے ایسی محبت کرو، ایسے جڑ جاؤ کہ مانگو تم اور آمین فرشتے کہیں. کیونکہ وہ اندھیروں کو نور دیتا ہے، سکر اس کا دل کو سرور دیتا ہے. اللہ کے در سے جو بھی مانگو وہ اللہ ضرور دیتا ہے. سبحان اللہ. اور کون ہے ایسا دینے والا جو سب دے کر بھی کہتا ہے اور ہے کوئی مانگنے والا. حاضرین محفل، اللہ کی محبت وہ واحد محبت ہے جس میں تانا نہیں ہے، الزام نہیں ہے، رسوائی نہیں ہے، بے اعتباری نہیں ہے، شرائط نہیں ہے. اس لیے مجھے کن فیا کن سے عشق ہے.
ساری باتیں اسی نقطے پہ آ کے رک جاتی ہیں جب اللہ کہہ دے ہو جا تو بس ہو جاتا ہے. اور جس نے بھی اللہ سے تعلق کا مزہ چکھ لیا تو وہ کہنے لگا کہ اللہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور جس کو اللہ سے محبت ہو جائے تو اس کی ملاقات کی طرف فجر سے شروع ہو کر تہجد پہ ختم ہوتی ہے. پھر چاہے گناہوں سے لتڑے ہوئے ہاتھ ہو یا نادامت سے بھری پیشانی، وہ سب سے مان جاتا ہے. صرف احساس ندامت ایک سجدہ اور چشم تر. اے خدا کتنا آسان ہے منانا تجھ کو. حدیث نبوی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرا بندہ میرا قرب پاتا ہے تو میں اس سے محبت کرتا ہوں، حتیٰ کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں وہ مجھ سے سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں وہ مجھ سے دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں اور وہ مجھ سے پکڑتا ہے. وہ مانگتا ہے تو میں عطا کرتا ہوں، جب وہ مجھ سے پناہ چاہتا ہے تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں. اس سے بڑھ کر محبت اور کیا ہوگی، چاہت اور کیا ہوگی. سو جان لو کہ راضی ہو جاؤ اللہ کی رضا اور محبت میں کہ اس محبت سے بڑھ کر کوئی عطا نہیں جو دلوں کو منور کر دے. اس سے پہلے کہ دنیا مجھے رسوا کر دے تو میرے جسم میری روح کو اچھا کر دے. یہ جو حالت اپنی میں نے خود بنائی ہے مگر جیسا تو چاہتا ہے اب مجھے ویسا کر دے. میرے ہر فیصلے میں تیری رضا ہو شامل، جو تیرا حکم ہو وہ میرا ارادہ کر دے، جو تیرا حکم ہو وہ میرا ارادہ کر دے. شکریہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھیں ان کی عمر دیکھیں اور ان کا حوصلہ دیکھیں، ان کا اعتماد دیکھیں. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، ورنہ بڑے سے بڑا آدمی کیمرے پر آ کے مائک پر آ کر سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ میں کیا کہوں. لیکن یہ خداداد صلاحیتیں ہوتی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ذریعے لوگوں تک پہنچاتا ہے کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. اور بلا شبہ یہ اللہ ہی کا کے معاملات ہیں، اسی کی دی ہوئی صفات ہے. خالد معین نے ایک بات کہی تھی محبت پر مجاز کے حوالے سے، لیکن محبت طاق دل پر جلنے والا وہ چراغ آخر شب ہے. محبت طاق دل پر جلنے والا وہ چراغ آخر شب ہے کہ جس کی لو اگر مدھم بھی پڑ جائے تو اندر کا اجالا کم نہیں ہوتا. تو اندر کا اجالا کم نہیں ہوتا. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. جناب دہن میں زباں تمہارے لیے میرے پاس رزلٹ آ گیا ہے اور نتیجہ اناؤنس کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اپنے معزز ججز کی رائے لے لی جائے، چونکہ ججز کی رائے بہت ضروری ہے. کیا کہیں گے زیدی صاحب آپ اس حوالے سے کہ بچوں نے آج کس طرح کی کوشش کی؟ مجموعی طور پر اچھی تقاریر سننے کو ملی. اور ربیزہ بیٹا اللہ تمہیں خوش رکھے، آباد رکھے. ایک جو ہماری روایتی آج کل تقاریر ہم سن رہے ہیں نا، اس سے تو قدر مختلف تمہارا یہ انداز ہے. اور مجھے جو ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والے وقتوں میں اگر اس سلسلے کو جاری رکھا تو ایک اچھا میزبان کی صلاحیتیں تم میں نظر آ رہی ہیں. جو پروردگار کی یہ جو ایک قدرتی عطا ہے نا، اس کی حفاظت ضرور کرنا اور کسی قسم کا بس سریا نہیں آنے دینا. ہمارے ڈیبیٹرز برادری میں ایک پرابلم ہے، ذرا سی ان کو ملی نا شہرت تو وہ اپنے آپ کو سمجھنے لگتے ہیں. بس اسی طرح کر دینا. نیچرل اسٹائل ہے، موٹیویشنل اسپیکر بھی اچھی بن سکتی ہو، اپنی بات کو سمجھانے کا ہنر جانتی ہو. آپ کو ٹپس دے دیے فیوچر کے سر نے. ہاں تو بہرحال اچھا. حذیفہ، میں آپ کو جب آپ بچوں کے مقابلے میں آتے تھے، اسی کیو ٹی وی کا ایک اور یہ ہمارا بچہ جو آج جس کو پلیٹ فارم ملا اور سامنے آیا، اپنے اس معیار سے مجھے تم کچھ کم دکھائی دیا. ان کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ معیار بڑھنا چاہیے تھا. جو میں نے پریویس تم کو سنا اس حساب سے کچھ کم تھا. تلفظ کے معاملات کو ذرا سا دیکھ لو، کیونکہ لفظ توحید بارہا استعمال کیا، وہ توحید آ رہا تھا تو ایک دفعہ اگر غلطی ہو جائے تو بار بار وہ ایک ذرا برا لگ رہا تھا. قید یا کہہ دو، یہ چیزیں نا سما خراشی کی مرتکب ٹھہرتی ہیں. اور مہانور مطلب ہے چھوٹی پیکنگ بڑا پٹاخہ. مطلب ہے کہ ابھی تمہارے پاس بہت ٹائم ہے اور تمہیں پہلے بھی میں دیکھ چکا ہوں مختلف جگہوں پر. بڑا کا ٹیلنٹ ہے، لیکن بہرحال اور یہ ہار جیت جو ہے صرف ایک چھوٹا سا ایک وہ ہے پڑاؤ ہے. زندگی آگے ہے، زندگی کو مسخر کرو. ٹیلنٹڈ بہت ہو تم اور اس ٹیلنٹ کی حفاظت کرنا. اللہ کہ بیٹیوں کے حصے میں میرا ووٹ ہمیشہ سے زیادہ رہتا ہے، لیکن بہرحال مقابلہ اپنی جگہ ہے. لیکن اللہ تم سب کو. اچھا شاہد بھائی کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ میں شاہد بھائی کی رائے لینا چاہتا ہوں. آج تقریر بڑی اچھی تھی. مجھے ایسا لگا یہ تینوں بچے مجھ سے بڑے ہیں عمر میں. ہاں عمر میں تینوں بڑے ہیں، کیونکہ بہت اچھی تقریریں کی ہیں آج. ان سب میں ٹیلنٹ، میں ہر دفعہ یہی بات دہراتا ہوں، ٹیلنٹ بہت ہے. آپ کی تقریر اچھی تھی، تلفظ کے معاملات تھے ٹھیک ہے، وہ سب کے ساتھ چل رہے ہیں. اچھا آپ نے ایسا کہ حذیفہ کہ ایک ہمارا موضوع ہے لذت آشنائی، آپ نے اس پہ تقریر تیار کی. اس سے پہلے چند جملے آپ نے ادا کیے، پھر پوری تقریر لذت آشنائی پہ کر دی. ایسے ہی ہوا نا؟ تو
کبھی بھی یہ نہ سوچیے گا کہ ہم کہیں کوئی مسنگ کر جائیں گے. ہم زیر زبر پیش پکڑ لیتے ہیں تو یہ کیسے ہمیں نہیں پتہ چلے گا. پھر بیٹا آپ کی تقریر بہت اچھی تھی, روانی جیسے جیسے آپ کرتی رہو گی نا تو وہ جو سلسلہ ٹوٹ رہا تھا نا, اس کو ہم ویریشنز کہتے ہیں. ویریشنز جو آپ کے ہیں ان میں کہیں نہ زیادہ اسٹریسز آ رہے تھے, تو وہ بھی انشاءاللہ. آپ بہت چھوٹی اور بہت بڑی آپ نے تقریر کی آج. محبت الہی جو ہے اس پر تقریر نہیں ہوئی, یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے وہ انسان میں کیا تبدیلی لے کر آتی ہے. ریزلٹس پر بات نہ کریں, آپ عمل پر بات کریں. آپ لوگوں نے ریزلٹس پر بات کی کہ اس کو یہ ہو گیا, اس کو یہ ہو گیا, نہیں, عمل پہ بات کیجیے. ڈاکٹر صاحب کیا کہیے گا؟ تقریریں بہت اچھی ہیں, اور یہ جو سب سے چھوٹی طالبہ ہماری آئی ہیں, مانور آئی ہیں, انہوں نے تو بالکل ہی میرے حساب سے کمال کیا ہے. اب ظاہر رزلٹ تو متفقہ تیار ہونا ہے. اچھا, یہ جو ہماری پہلی والی طالبہ ہیں ان کے ہاں تلفظ کی خاصی گڑبڑ ہے. جہاد بن سیف نہیں, جہاد بس سیف, جو آپ نے غلطی کی. لفظ ثبوت ہے, ثبوت نہیں ہے, زبر نہیں ہے اس کے اوپر. اسی طرح براجمان ہے, لفظ برجمان نہیں ہے. یہ تو شاید انہوں نے بھی نوٹ کیا تھا, ہے نا. اچھا, اسی طرح جو ہے وہ بلند ہے جسے بند کہہ کے چلے گئے, تو یہ روانی میں ہو جاتا ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہ حذیفہ نے بھی جو ہے وہ اچھی تقریر کی ہے, اور ان کے ہاں بھی تلفظ میں تھوڑی گڑبڑ رہی. اور یہ جو ہماری مہنور آئی تھیں, انہوں نے تقریر بہت اچھی کی. بس ان میں مجھے جو ایک چیز نظر آئی, کمزور نہیں لیکن بہرحال یہ بولتی بہت تیز ہیں, مطلب ڈائریکٹ چوتھے گیئر پر چلی ہیں یہ. تو ذرا ٹھہر کر, اصل میں گفتگو ابو نے کہا ہے کہ جیت کر آنا مہنور. اچھا, حدیث نبوی اور حدیث قدسی میں فرق ہے. حدیث نبوی وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. حدیث قدسی وہ ہے جو رسول اللہ کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے کہلوایا. تو ذرا کچھ چیزیں جو احتیاط لیں گے. تم اچھا بولتی ہو ماشاءاللہ, اور حیرت انگیز طور پر تمہارے ہاں تلفظ کی غلطیاں کم ہیں. اچھا, وہ ایک حدیث جو کوٹ کی گئی کہ جب بندہ کثرت نوافل کرتا ہے تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں, اور اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں. اچھا جناب, رائے آ گئی. دیکھیں, یہ ہوتا ہے کہ کانٹینٹ موضوع سے متعلق کتنا ہے اور موضوع کو کس قدر وہ اس نے آپ کی تقریر نے کیپچر کیا ہے, دیکھا یہ جاتا ہے. ڈیلیوری کیسی ہے آپ کی, ادائی کیسی ہے, تلفظ کیسا ہے, اعتماد کتنا ہے, آپ کے آواز کا اتار چڑھاؤ کیسا ہے, یہ تمام چیزیں دیکھی جاتی ہیں. میں ججز کی اجازت سے مقابلے کا نتیجہ بتانے سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ کوثر مسالے کی جانب سے اور سیلانی مسالے کی جانب سے آپ تینوں کے لیے گفٹ ہیمپرز ہیں, اور آج سے ہم ویلکم کہیں گے سوسٹن واچز کو. آپ کی جانب سے بھی ہمارے شرکا کے لیے گفٹ ہیمپرز ہیں, انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ جائیں گے. آج کے مقابلے کی ونر ہیں ربیزہ خبیب. ربیزہ خبیب نے آج کا مقابلہ ون کر لیا ہے, یعنی کہ اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے. انشاءاللہ یہ اگلے راؤنڈ کی طرف جائیں گی, لیکن ان دونوں نے بھی بہت کمال انداز میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے جو قابل تعریف ہے. اللہ تعالیٰ ان کو مزید کامیابیاں عطا فرمائے. اور اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھ رہے ہیں. علم و علماء کا سیگمنٹ ہے جس میں علماء حضرات ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, ثنا خان حضرات موجود ہوں گے, اور انشاءاللہ آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. آتے ہیں وقفے کے بعد. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان.